بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجوا ولیج انفو کے اندر خوش آمدید۔ آج ہم بہترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے یہ جو آج کل امرسری کا دور چل رہا ہے، ناگرا بیتل کے پیچھے لوگ جو ہیں اپنی پہلے والی بکریوں کو بیچ کر یہ نئی نسل جو ہے جو ابھی 2-3 سال میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کی گئی ہے، اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اپنی اچھی دیسی بکریاں، اچھی پرفارمنس دینے والی بکریوں کو سیل کر کے تو یہ جو بیتل نسل کی بکریاں ہیں یہ مختلف علاقوں سے بہت مہنگی خرید رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس کی بکری کی نسل کی اور پوائنٹس کی پہچان نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے آپ کو نسل وائز اس کے پوائنٹ بتائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بکری وہ اچھی ہوتی ہے جس کی ہائٹ لینتھ تقریباً برابر ہو۔ بہت لمبی بکری جس کی ٹانگیں باریک ہوں وہ بھی فارمنگ کے اندر کامیاب بکری نہیں ہے، اور بہت درمیانے قد کی، چھوٹے قد کی جو بکری ہے وہ بھی فارمنگ کے اندر اس سے ڈالا نہیں جا سکتا۔ تو درمیانہ قد جو ہے جسے میانہ روی کہا گیا ہے وہ بہت بہترین ہے۔ بکری کی ٹانگیں موٹی ہوں اور چاروں ٹانگوں کے اندر خلا ہونا چاہیے۔ اس کے کان جو ہیں یہ دونوں نہ بہت لمبے ہوں اور نہ بہت چھوٹے ہوں، درمیانے کان ہوں، اور سینگ جو ہے یہ بھی اس کے پوائنٹوں کے اندر آتا ہے کہ سینگ اس کے بالکل اس کے سر کے ساتھ لگے ہوئے ہوں۔ سائڈوں پہ نکلے ہوئے یا اوپر کی طرف گئے ہوئے سینگ جو ہیں یہ فارمنگ کے اندر اتنے پسند نہیں کیے جاتے۔ اور بکری کی نسل جو ہے اس کی سب سے زیادہ بہترین پہچان جو ہے وہ بکری کے تھن ہوانے کی طرف ہے۔ بکری کا ہوانہ جو ہے بالکل چھوٹا سا پیالے کی طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اوپر پیشاب والی جگہ سے نیچے کی طرف لٹکا ہوا لمبا ہوانہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو لمبا ہوانہ ہے اوپر سے نیچے کی طرف، یہ بکری کے دودھ دہیل بکری کی نشانی ہے کہ بکری دودھ والی ہے۔ پھر اس کے چھوٹے چھوٹے تھن جو ہیں دونوں سائڈوں پہ اگر انگلیوں کی طرح باہر کی طرف ہوں گے تو پھر بھی آپ ان کو اچھی بکری نہیں کہہ سکتے۔ بکری کے تھن لمبے ہونے چاہیے، موٹے ہونے چاہیے، بوتل نما ہونے چاہیے، اور بالکل نیچے کی طرف ہونے چاہیے۔ اور بہت زیادہ لمبے تھن وہ بھی بکری جو ہے اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ شوقین حضرات جو ہیں ایسی بکری کو بھی پسند نہیں کرتے کہ جس کے تھن جو ہیں وہ زمین کے ساتھ لگیں یا زمین سے تھوڑے سے اوپر ہوں۔ ہوانہ جو ہے اس کا تھن جو ہیں یہ اوپر اٹھے ہوئے ہونے چاہیے۔ خوبصورت ہوانہ اسے کہا گیا ہے۔ پھر بکری کی دم جو ہے یہ لمبی ہونی چاہیے اور اوپر ٹیڑھے الف کی طرح سیدھی ہونی چاہیے۔ گری ہوئی دم جو ہے یہ بھی پوائنٹ کے اندر شامل نہیں ہوتی، یہ بھی بکری کے پوائنٹوں کو کم کرتی ہے۔ آگے بات بکری کی شائننگ کی۔ بکری کی جلد جو ہے، چمڑی جو ہے یہ باریک ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ موٹی چمڑی کو فارمر حضرات جو ہیں، چرواہے جو ہیں، جو بکری کو سمجھتے ہیں وہ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اور اس کی چمڑی کے اندر جتنے بال باریک ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک جیسے بال ہوں گے، یہ بکری اپنی نسل کے اندر گلی ہوئی ہوگی۔ یہ اس کی نسل، اس کی بلڈ لائن پیور بلڈ لائن ہے۔ اگر بکری کے بال جو ہیں موٹے موٹے ہوں گے اور یہ اٹھے ہوئے ہوں گے اور کہیں سے لمبے، کہیں سے باریک، کہیں سے موٹے ہوں گے تو پھر یہ ایک بلڈ لائن پیورٹی کے اندر نہیں ہے، یہ مکس اپ بکری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ان بکریوں کو دیکھیں، لینا چاہیں تو میرا آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش بھی ہے کہ آپ ان کے لاکھوں روپے نہ بھریں اور بالکل چھوٹے بچے لے کے کسی نسل کی بھی نہ پالیں۔ آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ لوگ اس کا 1 لاکھ 1.5 لاکھ مانگ رہے ہیں تو میں 20-30 ہزار کا، 40 ہزار کا ایک بچہ لے کے پال لوں، کل کو میرے کام آئے گا۔ بچے کی اس طرح سے گروتھ نہیں ہوتی، پھر اس کے مستقبل کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جب بھی آپ جانور لیں، 2 دانت جانور کم از کم آپ لیں تو 2 دانت بکرے کی ہائٹ کم از کم 42 ہونی چاہیے۔ بکری اگر پٹھ ہو اس کی 38-40 ہونی چاہیے، 42 ہو تو بہت اچھی ہے، نہیں تو 38-40 اس کی ہائٹ 2 دانت میں ہونی چاہیے، تاکہ بکرا 45-46 کر جائے گا اور بکری جو ہے یہ تقریباً 42 کر جائے گی۔ بکری کی کمر کے اندر خم نہیں ہونا چاہیے، یہ دیکھیں بکری آپ کے سامنے، خم نہیں ہونا چاہیے، اس کا نکاؤٹ بالکل بہترین ہونا چاہیے۔ بکری کی کمر کے اندر اگر خم ہوگا تو پھر یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے بکریوں کی نسل کو آپ پہچانیں،
اچھے طریقے سے بکریوں کو لیں۔ منڈی کے اندر یہ جو بیپاری بہت زیادہ ریٹ مانگتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے لیتے ہیں اور ان سے کوئی بھی بکری نہیں خریدتا۔ بس نئے لوگ، نئے فارمر، نئے شوقین جو ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی اونٹ لے لیا ہے یا بہت اچھی نسل لے لی ہے، یہ سونے کی مینگنیاں کرے گی، چاندی کا پیشاب کرے گی اور روزانہ مجھے پیسوں کا ڈھیر ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، بکری بکری ہے، اس کو بکری ہی رہنے دے۔ اچھی بکری تھوڑی اچھی نسل کی ہے، دودھ اچھا ہے، بچے اچھے ہیں، باقی سب کا طریقہ کار نارمل ہے۔ آپ کو اگر اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے نارمل بکری منڈی والی مل جاتی ہے یا گھر سے کہیں مل جاتی ہے تو آپ اسے بھی اچھے طریقے سے لے کے